الحمدللہ رب العالمین وأصلی وأسلم علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم پارہ نمبر 11 کا خلاصہ شروع کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 11 میں سورہ توبہ کا کچھ تھوڑا سا حصہ ہے اور سورہ یونس وہ مکمل ہے اور سورہ ہود بھی تھوڑا سا ابتدائی حصہ اس میں ہے۔ تو سورہ توبہ کا جو باقی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ فرمایا ہے اور کہ یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ جو پارہ شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب آپ واپس لوٹیں گے تو پھر یہ اس وقت معذرتیں کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب یہ معذرتیں کرنے والے 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ جو مالدار تھے لیکن وہ جانا نہیں چاہتے تھے، منافق تھے۔ دوسرے وہ جو بدو تھے لیکن اطراف مدینہ میں رہتے تھے، وہ بھی ایک لحاظ سے منافق ہی تھے اور وہ بھی غزوہ پر نہیں جانا چاہتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو مخلص تھے لیکن اپنی کچھ کمزوریوں کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ ان میں سے 3 تو وہ ہیں کہ جن کا قصہ جو ہے وہ بہت ہی حدیث میں طوالت کے ساتھ آیا، اور 6 وہ لوگ تھے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، مدینہ لوٹنے سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ کے اپنے آپ کو سزا دے لی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ، ان سے یہ جو اعتراف کرنے والے ہیں یہ ہیں تو مخلص، تو ان سے جو ہے نا آپ صدقہ لیں اور ان کو اس طرح آپ پاک کریں۔ 3 وہ لوگ ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ تم انتظار کرو، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ اس کے بعد مسجد ضرار کی بات آئی ہے، اور یہ مسجد ضرار ابو عامر جو اس وقت قیصر کے پاس موجود تھا، جب اس نے دیکھا کہ اب ان کا بس نہیں چلتا تو اس نے منافقین کو تیار کیا کہ تم ایک مسجد کے نام سے ایک عمارت بناؤ، اور جہاں جو ہے ہم پناہ بھی لے سکیں گے اور وہاں سے ہم سازشیں بھی کر سکیں گے۔ اگرچہ وہ اس وقت جو ہے وہ سوچ رہا تھا کہ قیصر کے پاس سے جنگ کرنے کے بعد یہ لوگ واپس نہیں لوٹیں گے تو بس پھر ہم اپنی اسی طرح دوبارہ چودراہٹ شروع کر دیں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وہ مسجد، یہاں کہا گیا ہے کہ اس مسجد کو ڈھا دیں، اس مسجد کے اندر آپ مت جائیں، یہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر نہیں کی گئی، منافقین کا یہ جاسوسی کا مرکز ہے، اور فرمایا کہ آپ اس مسجد میں جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے وہاں آپ جو ہے جائیں اور نمازیں ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساعۃ العسرہ، اس وقت کہ یہ جو غزوے پہ لوگ جا رہے تھے، سخت گرمی تھی، قحط تھی، مال اور ان کے جو پھل تھے وہ پکے ہوئے تھے، تو اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ گئے اور قیصر کے مقابلے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈنگ میں 30,000 لوگ مجاہدین تھے، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو سواریاں نہیں ان کے پاس تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سواری نہ دے سکے، وہ ایسے مخلص بھی تھے لیکن وہ نہ جا سکے، لیکن ان کے پاس ایک عذر موجود تھا۔ تو اس تنگی کے وقت میں جن لوگوں نے ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے، اور جب وہ گئے ہیں تو راستے میں قرآن نے جو منظر بیان کیا ہے وہ بہت ہی یعنی تکلیف والا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور 2 مجاہدین جو تھے، صحابہ جو تھے، وہ چوس کے گزارا کرتے تھے۔ اور یہیں پر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں اور ان کے مال جو ہیں وہ خرید لیے ہیں، سودا کر لیا ہے۔ اور یہ خوشخبری صرف قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی ایسے لوگوں کی صفات بیان کی گئی، انجیل میں بھی اور قرآن میں۔ جو 3 مخلص ساتھی مجاہدین کے ساتھ نہ جا سکے، وہ کوئی عام نہیں تھے، یہ تو بدری صحابی تھے، لیکن سستی
واقع ہو گئی اور اور انہوں نے بولا سچ، تو اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ آپ انتظار کریں 40 دن تک۔ 40 دن کے بعد پھر ان کو جو ہے معافی ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جو اطراف مدینہ میں بدو قسم کے لوگ رہتے ہیں، دیہاتی ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے دین کو سمجھنے کے لیے، تو اللہ نے ایک تعلیمی نظام جو ہے اس کو شروع کرنے کا اپنے رسول کو یہ ہدایت دی ہے کہ کیوں نہ ہو کہ ایسے لوگ کو کچھ ہر قبیلے سے آئیں اور وہ آ کے مدینہ پاک میں جو ہے دین سیکھیں، لیتفقہوا فی الدین، دین کے اندر وہ مہارت حاصل کریں، پھر اپنے اپنے وہ قبیلوں میں جا کر اس کی جو ہے وہ اس کی تعلیم دیں۔ آخری بات جو اس سورۃ توبہ میں کی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی چند صفات بیان کی گئی ہیں، ان میں کہا گیا کہ آپ حریص ہیں، آپ کو ہر وقت اس کی فکر رہتی ہے، اور کہا کہ آپ رعوف ہیں، رحیم ہیں، اور جب کہ کہا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم ہی میں سے تو ایک یہ رسول جو ہیں وہ آئے ہیں، تو کہا گیا کہ اب اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے، لہٰذا اس کی اتباع کرو، اس کی اتباع میں ہی اللہ کی جو ہے وہ بندگی ہے۔ سورہ یونس جو ہے یہ سورہ مکی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آخرت اور توحید ربوبیت کا بہت ذکر کیا ہے، دلائل دیے ہیں توحید کے اور رب ہونے کے بے شمار دلائل دیے ہیں کہ یہ زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، انسان کو کس نے پیدا کیا، یہ سمندروں میں اور کشتیاں کون چلاتا ہے، یہ سارے جو ہے توحید ربوبیت۔ مکہ والوں کو اس بات کا قائل کرنا تھا کہ دیکھو یہ کام تو تم بھی مانتے ہو، یہاں عقلی دلائل دیے گئے ہیں۔ مکہ والے اللہ تعالیٰ کو خالق تو مانتے تھے لیکن رب نہیں، اس کے اندر ان کی جو ہے نا وہ تھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کچھ اور بھی ہیں ارباب جو ہماری مدد کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر جانا چاہتے تھے لیکن طوفان آ گیا، تو وہاں جو اور لوگ بیٹھے تھے جو بھاگ کے جا رہے تھے انہوں نے کہا اللہم نجنا اللہم نجنا، اے اللہ ہمیں نجات دے۔ تو اکرمہ بن ابی جہل کے بارے واقعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم صرف اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، وہ لات عزیٰ منات کی در گئے، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے کبھی سمندر میں سفر نہیں کیا، اس لیے سمندر میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو اس اکرمہ نے کہا کہ کم بختو، پھر تم نے مجھے اور میرے باپ کو کیوں لڑایا، یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی دعا مانگی کہ اللہم ان نجوتنی، اگر تو نے مجھے نجات دی تو میں ایمان لے آؤں گا۔ تو یہ دلائل ہیں عقلی جو مکہ والوں کو دیے گئے، اور کہا گیا کہ یدبر الامر، وہ اس نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو اس طرح یہاں یہ بات بھی کی گئی کہ قرآن کی آیات جب انہیں سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن بدل لو یا اس کے اندر تبدیلی کرو یا کوئی اور دوسرا قرآن لاؤ، تو اس طرح جو ہے یہ مذاق بھی اڑاتے ہیں اس کا۔ اور پھر قیامت کا ایک منظر بیان کیا گیا ہے کہ وہاں یہ عبادت کرنے والے اور جن کی عبادت کی جاتی ہے، یعنی شرکاء جنہوں نے شریک کیا اور جن کو شریک کیا گیا ہے، وہاں وہ جن کی عبادت کی گئی وہ انکار کر دیں گے اس دن کہ ہم نے کوئی ان کو نہیں کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، ہماری بندگی کریں۔ وہاں تو نفسی کا عالم جو ہے اس کی ایک کیفیت بیان کی گئی ہے کہ وہاں کسی کا ہوش نہیں ہوگا، اور اس دن یہ جو ہے مکہ والوں کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ اس دن یہ معبود جن کی تو بھی بات کرتے یہ تم سے بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ایک وہ جو مقابلہ ہوا، وہ اس میں یہ بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ فرعون کے وہاں پاس جب آئے تو اس نے بھی کہا کہ یہ تو تم جادوگر ہو، ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، تفصیل کے ساتھ وہاں بات کی گئی۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہ چلے تو گئے، لیکن اس صورت میں کہ بنی اسرائیل نے مصر سے نکلنے کے بعد دریائے نیل میں اس فرعون کو ڈوبتے دیکھا، اور اس کا ذکر یہاں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس نے کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ علیہ السلام ہارون کے رب کی بات کی، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ،
رب کا معنی پروردگار بھی ہوتا ہے، حکمران بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے وہاں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ فرعون نے مرتے ہوئے توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ توبہ جو ہے وہ اس کے شرائط ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہیں اس نے دیکھا کہ فرعون ان کے سامنے جو ہے غرق ہو گیا، اور یہاں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ شفاء لما فی الصدور، کہ جو دلوں کی بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ہے۔ قوم یونس علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ واحد قوم ہے جو اللہ کے قانون کے مطابق کہ جب عذاب آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، لیکن یہ قوم جب اس نے عذاب دیکھا، یونس علیہ السلام چونکہ چلے گئے تھے اور اس وجہ سے انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، تو اللہ نے ذکر کیا کہ یہ واحد قوم ہے جس کا جو ہے وہ ان کو ہم نے دنیا کی ذلت سے بچا لیا۔ پھر آفاقی نشانیاں یہاں ذکر کی گئی ہیں، زمین کس نے پیدا کیا، آسمان کس نے پیدا کیا، اور ایمان والے جو ہیں وہ جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا، معجزے کتنے ہی ان کو دکھائے جائیں، قرآن یہاں سورہ یونس میں کہتا ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہود ہے، سورہ ہود بھی مکی صورت ہے، اور یہ اس کے اندر تو اتنی تنبیہ اور اتنی اللہ کی طرف سے اتنی وارننگ دی گئی ہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے نظر آنے لگ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا، مجھے ہود اور اس جیسی دوسری جو اس قسم کی سخت وارننگ اللہ کی طرف دی گئی ہے انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اور پھر یہ صورت شروع ہوتی ہے حروف مقطعات سے۔ تو یہاں یہ بات کی گئی ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ پختہ ہیں اور مفصل ہیں، اور ایسی ذات کی طرف سے ہیں جو دانا ہے، حکیم ہے، اور وہ خبر رکھنے والا ہے، خبیر بھی ہے، لیکن تمہیں جو ہے اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اور مہلت بہت تھوڑی ہے، مہلت ختم ہونے والی ہے، اس سے پہلے پہلے تم جو ہو اس کی جو ہے بندگی اختیار کر لو، ایمان لے آؤ، ہمارے رسول کی رسالت کو مانو اور آخرت کو مان لو۔